بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں نے آل محمد کو اتنا پاک کیا ہے، اتنا میں نے محمد و آل محمد کو بلند کیا ہے، بس تمہارے لیے جو چلنے کا راستہ ہے، دنیا میں رہنے کا واسطہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ اور آپ کی اہل بیت مطہرہ، اور جس میں علی سب سے بلند ہیں، فاطمہ سب سے بلند ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود رسول خدا کے بارے میں ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے رسول اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کائنات نہ بناتا، جنوں انسو نباتاتوں جبلوں جنتوں جو نعمتیں کچھ نہ بناتا، لیکن وہ رسول کس قدر خدا کی نماز پڑھتے تھے۔ اے رسول کے ماننے والوں، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، شرافتوں کو اپنے سینے میں لے کے آؤ، شرافتوں کو اپنا لباس بناؤ، سنت رسول کو اپنا لباس بناؤ۔ رسول کا راستہ تمہارے لیے راستہ ہے۔ رسول اپنے بچوں سے، اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ امام حسن کو، امام حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھاتے تھے، نماز کی حالت میں اپنی پشت پر بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے، جب تک بچے خود نہیں اترتے تھے۔ لیکن میں یہاں پر کوئی کسی کے بارے میں تنقید نہیں کر رہا، ہر ایک کا عمل اس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں امر بالمعروف کرنے کے لیے کہا ہے، نہیں عن المنکر کرنے کے لیے ہے۔ امر بالمعروف سب سے بڑا یہی ہے کہ محمد و آل محمد سے محبت کر کے، آل محمد سے محبت کر کے خدا سے محبت کی جائے۔ اور اب اس کی محبت کا طریقہ کیا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیے ہیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھیں، نماز آیات پڑھیں، والدین کی قضا نمازیں پڑھیں، جو والدین پر اور ہم پر قرضہ ہے وہ واپس کریں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے راستے جوڑیں، مقدس مقامات کی زیارت کریں، مولا رضا کے حرم میں جائیں، مولا رضا کے حرم میں جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تمام مقدس مقامات پر جائیں۔ یہاں لاہور میں، کراچی میں، پوری دنیا میں مقدس مقامات ہیں، مسجد مقدس مقام ہے، یہاں جا کر خدا سے اپنے رشتوں کو مزید جوڑے۔ اور ان کے پاس کیا ہے، اپنے یہ دنیا میں بھی بہت دیتے تھے اور جب یہ موجود تھے، اور آخرت میں بھی بہت دیتے تھے۔ جب یہ دنیا میں موجود تھے تو آپ کو یہ خدا کی باتیں بتانے میں، آگے سے خدا سے محبت کرانے میں۔ اور یہاں پر محمد بن جریر نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک حاجت مند آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ مولا میرے پاس عید ہے، میرے نزدیک عید ہے اور بچوں کے لیے میرے پاس اسباب نہیں ہے۔ مولا مسکرائے، مولا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی سے زمین کو ایک طرف کا حصہ لیا اور اس میں سے کچھ لکیر لگائی اور وہاں سے ہاتھ ڈالا تو وہاں سے ایک تھیلی نکلی جس میں درہم دینار اور سونے سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے کہا لو یہ لے جاؤ اور اپنی منفعت میں خرچ کرو۔ اسی طرح ایک اور معجزہ ہے ان کے پاس، اللہ کیونکہ جب اللہ کے بنیں گے اللہ ان کا بن جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے جانور پیدا نہیں کیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کرامات نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے۔ اسی طرح امام رضا کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ مولا میرے حالات زندگی بہت خراب ہیں، میری مدد کریں۔ تو مولا علیہ السلام نے خاک کچھ اٹھائی، خاک اٹھا کر جب اس کے ہاتھ میں ڈالی تو وہ سونے
کہ یعنی کہ یہاں دینار اور درہم میں وہ تبدیل ہو چکے تھے، تو اب بھی ان سے آپ جو چاہے مانگے، اور میں تو کہا کرتا ہوں ان سے انہی کو مانگے، ان سے اللہ تعالیٰ کو مانگے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ اور یہ مل جائیں گے تو دنیا بھی ہمارے لیے بہشت ہے، اور آخرت میں تو خدا نے ہمیں انشاءاللہ بہشت دینی ہی دینی ہے۔ لیکن محمد و آل محمد کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ آپ سب کے لیے دعا ہوں، مولا رضا کے حرم میں ہمیشہ آپ کے لیے نائب زیارت ہوں، اور آپ سب سے التماس دعا۔ خدا حافظ۔